ہیلو اور خالستان کے بارے میں اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ خالستان ایک ایسی اصطلاح ہے جو حال ہی میں خبروں میں ہے اور بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے متجسس ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خالستان کی تاریخ، نظریہ اور موجودہ حالت پر گفتگو کریں گے۔ خالستان ایک اصطلاح ہے جو ہندوستان کے پنجاب کے علاقے میں سکھوں کے مجوزہ وطن سے مراد ہے۔ یہ اصطلاح پہلی بار 1940 کی دہائی میں ہندوستانی تحریک آزادی کے دوران استعمال کی گئی تھی، لیکن اس نے 1980 کی دہائی میں اس وقت مقبولیت حاصل کی جب خطے میں ایک پرتشدد علیحدگی پسند تحریک ابھری۔ اس تحریک نے خالستان کے نام سے ایک آزاد سکھ ریاست بنانے کی کوشش کی۔ خالستان کے مطالبے نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں زور پکڑا، جس کے نتیجے میں جنرل سنگھ بھنڈرانوالے کی قیادت میں ایک پرتشدد علیحدگی پسند تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک 1984 میں اپنے عروج پر پہنچی جب بھارتی فوج نے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل سے عسکریت پسندوں کو ہٹانے کے لیے آپریشن بلیو سٹار کیا، جو سکھ مذہب کے مقدس ترین مقام ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ایک المناک جانی نقصان ہوا اور اس سے پورے ہندوستان میں سکھ مخالف فسادات کی لہر دوڑ گئی، جس میں ہزاروں بے گناہ سکھوں کی جانیں گئیں۔ تب سے خالستان کا مطالبہ کم ہو گیا ہے اور بھارت میں سکھوں کی اکثریت اب اس خیال کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ تاہم سکھ ڈاسپورا کا ایک چھوٹا سا طبقہ اب بھی ہے، خاص طور پر کینیڈا اور برطانیہ میں، جو خالستان کے قیام کی وکالت کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان خالستان کے نظریے کی شدید مخالفت کرتا ہے، اسے اپنی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ بھارتی حکومت نے علیحدگی پسند عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں سکھ انتہا پسند گروپ ببر خالصہ پر پابندی بھی شامل ہے۔ خالستان کے ارد گرد بحث ایک متنازع مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ دونوں فریق اپنے اپنے دلائل اور نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سکھ برادری کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنانے کے لیے خالستان ضروری ہے، جبکہ دوسرے اسے علیحدگی پسند تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے ہندوستان کے اتحاد اور تنوع کو خطرہ ہے۔ آج خالستان ایک تسلیم شدہ ریاست نہیں ہے اور اس کے قیام کی وکالت کرنے والی کوئی باقاعدہ تحریک نہیں ہے۔ تاہم اب بھی کچھ ایسے گروپ موجود ہیں جو خالستان کے خیال کی حمایت کرتے ہیں اور علاقے میں تشدد کے چھپٹ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ بھارتی حکومت پنجاب میں مضبوط موجودگی برقرار رکھتی ہے اور اس نے کسی بھی علیحدگی پسند سرگرمی کو دبانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حالیہ برسوں میں بھارتی حکومت نے بیرون ملک مقیم کچھ سکھ کارکنوں پر خالستان کی حمایت اور علیحدگی پسند گروپوں کی مالی معاونت کا الزام بھی لگایا ہے۔ 15 مارچ 2023 کو آسٹریلیا کے شہر برسبن میں واقع ہندوستان کے اعزازی قونصل خانے کو خالستان کے حامیوں کی طرف سے داخلہ روکنے کے بعد عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ 19 مارچ 2023 کو سنگھ کے حامیوں نے ہندوستانی پرچم کو نیچے اتارا اور اس کے بجائے انڈیا ہاؤس، لندن میں خالصہ پرچم لہرایا۔ انہوں نے ایک کھڑکی بھی توڑ دی۔ رد عمل کے طور پر ہندوستان نے برطانیہ کے سب سے سینئر سفارتکار کو طلب کیا اور نئی دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن کے باہر رکاوٹیں ہٹا دیں۔ 2 سیکیورٹی گارڈز کو معمولی چوٹیں آئیں اور ایک مظاہرین کو بعد میں اس واقعے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا۔ موہالی، پنجاب اور سوہانہ چوک میں قوم انصاف مورچہ کے تحت سینکڑوں مظاہرین نے ایئرپورٹ جانے والی اہم سڑکوں کو بلاک کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور متعدد اعلیٰ افسران جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ رہنماؤں نے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کرنے کے بعد کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن بہت سے ٹھہر گئے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک میں تاخیر ہوئی۔ کچھ مظاہرین نے پتھر اور اینٹوں کی دیواریں بنائیں، جس سے سروس لین اور سلپ روڈ بلاک ہو گئے، جس سے ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی۔ نہنگ گھوڑوں پر ہتھیاروں کی نشاندہی کرتے تھے۔ چندی گڑھ سے آنے والی تمام ٹریفک کو موڑ دیا گیا تھا کیونکہ پولیس نے سوہانہ چوک کی طرف جانے والے چاروں دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ 3 دن تک سڑکیں بلاک رہنے کے بعد 22 مارچ کو پولیس نے 25 افراد کو گرفتار کر کے مظاہرین کو ہٹا دیا۔ پولیس نے اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا، جن میں تلواریں، کھیت کے اوزار اور نیزے شامل ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی نوریٹ سنگھ ورک دیگر 4 افسران کے ساتھ زخمی ہوئے۔
26 मार्च 2023 को वाशिंगटन डीसी में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जिसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वाशिंगटन डीसी में मुकीम चीफ ललित केजे को मुजाहिरीन ने निशाना बनाया। उसने हमला के बारे में ये कहते हुए बयान किया, हुजूर ने इन 2 लाठियों से मेरे बाएं कान को मारा और इससे पहले मुझे 911 पर कॉल करना पड़ी और अवामी हमले के खौफ से हिफाजत के लिए पुलिस वैन में पहुंचा। 27 मार्च 2023 को अकाल तख्त ने 50 से ज़्यादा सिख तंजीमों के साथ एक इज्तिमा मुनक़िद किया, जिसके बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि वो गुज़िश्ता 10 दिनों में गिरफ्तार किए गए तमाम सिखों को 24 घंटों के अंदर रहा करें। अकाल तख्त ने मज़ीद ऐलान किया कि अगर मुतालबा पूरा नहीं होता है तो वो अपना गौर शुरू करेगा। अकाल तख्त ने यह भी ऐलान किया कि वो उन लोगों के ख़ानदानों को माली इमदाद देगा जिन पर NSA एक्ट के तहत इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके साथ ही अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। 27 मार्च 2023 को टोरंटो में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जहां हिंदुस्तानी परचम जलाया गया। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में एक और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कार रैली निकाली। मुजाहिरीन के पास ऊंची आवाज में म्यूजिक और LED बिलबोर्ड ट्रक शो अमृतपाल सिंह था। उन्होंने टाइम्स स्क्वायर में बिलबोर्ड्स भी खरीदे थे जिसमें अमृतपाल सिंह के साथ जर्नल सिंह भुनरानवाले भी दिखाए गए थे। आखिर में खालिस्तान एक इस्तिलाह है जो हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके में सिखों के मुजव्वज़ा वतन से मुराद है। खालिस्तान का नज़रिया सिख मत के उसूलों पर मबनी है और यह हिंदुस्तान में सिखों के साथ तारीखी इम्तियाजी सलूक और जबर के रद्द अमल के तौर पर सामने आया। अगरचे खालिस्तान की तहरीक गुज़िश्ता बरसों में अपनी रफ्तार खो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ गिरोह ऐसे हैं जो इस ख्याल की हिमायत करते हैं। ताहम भारतीय हुकूमत खित्ते में किसी भी अलहदगी पसंद सरगर्मी की सख्त मुखालिफ है और इसे दबाने के लिए इक़दामात किए हैं। खालिस्तान के बारे में ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि इससे आपको इस पेचीदा मसले को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली है।